ہندوستان اسٹریٹ آف ہارموز پر خاموش کیوں ہے؟ یہ سوال بہت پوچھا جا رہا ہے۔ ہندوستان اس خطے کا شاید سب سے سیانہ کھلاڑی ہے، اسٹریٹجک پلیئر، اسی لیے وہ سائلنس موڈ پر ہے۔ ہندوستان کو پتہ ہے کہ جو فائدہ خاموشی سے مل رہا ہے وہ شور مچانے پر نہیں ملے گا، اس لیے وہ اس ساری صورتحال کو جذباتی نعروں سے نہیں بلکہ اکنومیکل سروائیول کے زاویے سے دیکھ رہا ہے۔ بھارت دنیا کا بڑے انرجی امپورٹرز میں سے ہے اور اس کا بڑا حصہ خلیجی علاقے سے آتا ہے۔ تقریباً 45% پیٹرول اور 60% گیس اسٹریٹ آف ہارموز سے جڑی سپلائی چین سے گزرتا ہے، اور یہ راستہ ہندوستان کے لیے اکنامک لائف لائن ہے۔ اس لیے وہ جانتا ہے ایک غلط پوزیشن یا غیر ضروری بیان اس کی معیشت کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ اس لیے جنگ ہو یا ٹینشن، وہ اپنے سپلائی لائن کو محفوظ رکھنے پر فوکس کرتا ہے، اور دوسری طرف امریکہ اور مغرب کے ساتھ اس کی دفاعی، ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس تعلقات تیزی سے مضبوط ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر وہ کھل کر کسی ایک فریق مثلاً ایران کی طرف جاتا ہے تو اسے دوسری طرف سے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے انڈیا نے ایک بیلنس اور لو پروفائل اپروچ اپنائی ہوئی ہے، نہ مکمل حمایت نہ کھلی مخالفت۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر خاموشی رہنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میڈیشن ہی کر لیتا۔ تو یہاں بھارت کے لیے مسئلہ جیو اسٹریٹجک پوزیشن کا ہے، اس لیے وہ اس ٹینشن کا نہ تو میڈیٹر ہے اور نہ ہی ایران کے ساتھ گہرے اعتماد اور تعلقات ہیں کہ وہ ایک بااعتماد میڈیٹر بن سکے، خاص طور پر جب ایران سے ایک ایسے ملک کی طرف دکھتا ہو جو امریکہ کا پارٹنر ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر بھارت کا ایران کے ساتھ بھروسے والا رشتہ نہیں ہے تو چاہ بہار پورٹ پر انویسٹمنٹ کیسے کر لے؟ ہندوستان نے وہاں تقریباً $120 ملین پیسہ لگایا ہوا ہے، جو ایک اسٹریٹجک جمپ تو ہے، مگر اتنی بڑی سرمایہ کاری نہیں کہ ایران جیسا ملک اس بنیاد پر بھارت کی میڈیشن پر اعتماد کر سکے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ پاکستان نے کون سی سرمایہ کاری ادا کر دی ہے جو وہ کردار ادا کر رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن اور بیک وقت امریکہ اور عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات اسے ایک خاص ڈپلومیٹک برتری دیتا ہے۔ 2026 سے پہلے بھی اسرائیل نے ایران پر میزائل داغے تھے، تب آیت اللہ خامنئی کو ایک خفیہ ایجنسی نے محفوظ ٹھکانے پر منتقل کر دیا، جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان تشکر کے نعرے بلند ہوئے۔ تیسری اہم وجہ کشمیر ہے، کیونکہ ہندوستان اس مسئلے کو اپنا اندرونی مسئلہ قرار دیتا ہے اور کسی باہری میڈیٹر کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ہندوستان کسی عالمی جنگ یا ٹینشن میں میڈیٹر کی بھومکا نبھانے سے بچتا ہے، کیونکہ اس سے ہندوستان پر دباؤ آ سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے معاملات میں تیسرے فریق کو شامل کرے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ ہندوستان خاموش کیوں ہے۔